أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز واجب الاحترام سامعین گرامی قدر، قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 تلاوت کی ہے۔ اس آیات سے پہلے آیت نمبر 23 اور آیت نمبر 22 کا اور آیت نمبر 24 کا کل کے درس میں ذکر کیا تھا، اور اس سے پہلے والی آیت نمبر 24 میں اللہ رب العزت نے کفار کا ذکر کیا ہے کہ آیت نمبر 23 میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ تم میرے اس کلام قرآن مجید کے بارے میں اگر شک میں ہو تو پھر تم اس جیسی ایک صورت لے آؤ اور ساتھ اپنے تمام حمایتیوں کو بلا کے جمع کر لو۔ اگر تم سچے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو پھر تم بھی تو انسان ہو اور عربی بولنے والے ہو، شاعر ہو، پڑھے لکھے ہو، لہذا اس کلام کی کسی ایک صورت جیسا کلام بنا کے لے آؤ۔ اور آیت نمبر 24 میں اللہ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہیں کر سکے، ہرگز ایسا کر بھی نہیں سکو گے، لہذا بلا وجہ اس کلام کا انکار کر کے جہنمی مت بنو، بلکہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے، اور وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو یہاں تو کفار کا انجام ذکر تھا آیت نمبر 24 میں، اب آگے ایمان والوں کا ذکر ہے اور ان کے انجام کا ذکر ہے۔ فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ایمان لایا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور صرف وہ نام کے مسلمان نہیں تھے بلکہ ایمان لانے کے بعد انہوں نے اعمال صالحہ کیے ہیں، نیک عمل کرتے رہے ہیں۔ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، ان کے لیے باغات ہیں، جنتیں ہیں، تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ان جنتوں کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا، جب کبھی بھی ان کو پھلوں میں سے رزق دیا جاتا ہے قالوا، تو کہتے ہیں هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ، یہ وہ چیز ہے جو اس سے پہلے ہمیں دی گئی، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور انہیں جو رزق دیا جائے گا ملتا جلتا، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے جنت کے اندر پاک بیویاں ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ،
اور وہ اس جنت کے اندر ان نعمتوں کو ہمیشہ استعمال کریں گے، جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا ذکر کیا اور انہیں خوشخبری دی۔ کون سے ایمان والے؟ جنہوں نے ایمان بھی قبول کیا اور وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک اعمال کرتے رہے، اللہ کے حکموں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق پورا کرتے رہے، نماز پڑھتے رہے، زکوٰۃ دیتے رہے، خیرات کرتے رہے، نوافل پڑھتے رہے، ذکر کرتے رہے، درود پاک پڑھتے رہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان والے اور عمل صالح کرنے والے ہیں، ان کے لیے میں نے باغات یعنی جنت تیار کر رکھی ہے۔ فرمایا تجری من تحتہا الانہار، اس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث لکھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنت کی تعمیر کیسی ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ جنت کی تعمیر ایک اینٹ سونے کی لگی ہے اور جنت کی تعمیر میں ایک اینٹ چاندی کی لگی ہے، اور اس کی لپائی کستوری والی خوشبو کے ساتھ کی گئی ہے، اور جنت کے اندر جو کنکریاں ہیں وہ موتی ہیں اور یاقوت سے بنے ہوئے ہیں، اور جنت کی مٹی فرمایا دنیا کی مٹی کی طرح نہیں ہے بلکہ جنت کی مٹی زعفران ہے، اور فرمایا کہ جنت کی زمین سفید ہوگی، اور ہمیشہ جو بندہ جنت کے اندر چلا گیا وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، ہمیشہ خوش رہے گا، کبھی اس کے اوپر موت نہیں آئے گی، کبھی اس کے اوپر غم نہیں آئے گا، اس کے کپڑے کبھی پرانے نہیں ہوں گے، ہمیشہ اس کے کپڑے صاف ستھرے اور نئے رہیں گے۔ اور جو آدمی جنت کے اندر جائے گا کوئی بوڑھا جنت کے اندر نہیں جائے گا بلکہ 33 سال کا نوجوان ہو کے جنت کے اندر جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک عورت آئی، بوڑھی اور ضعیف عورت تھی، تو کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مرنے کے بعد جنت کا داخلہ نصیب فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا، آپ نے اس کے ساتھ مزاح کرتے ہوئے کہا کہ بوڑھیاں تو جنت میں نہیں جائیں گی، تو وہ بیچاری رونے لگی اور آپ کی مجلس سے باہر سے روتے ہوئے چلی گئی۔ تو پھر آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ اس بوڑھی عورت کو بلاؤ۔ جب وہ آئی تو آپ نے فرمایا خدا کی بندی، میرے کہنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ تو جنت میں نہیں جائے گی، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی عورت بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو جوان کریں گے، اور نوجوان ہو کے وہ جنت کے اندر جائے گی۔ ہر جنت کا مرد اور عورت 33 سال کا جوان ہوگا، اور جنت کے اندر حضرت ابو ہریرہ علیہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جنت کے اندر جو انگیٹھیاں بنی ہیں آگ جلانے کے لیے، ان انگیٹھیوں کے اندر جو لکڑی جلائی جائے گی ان کا جو دھواں ہوگا وہ بدبودار نہیں بلکہ خوشبودار لکڑی جلائی جائے گی، اور اس سے لکڑی کے جلنے سے خوشبوئیں پھیلا کریں گی۔ اور فرمایا کہ جنت کے اندر جو چٹانیں ہیں وہ مشک اور کافور کی چٹانیں ہیں۔ تو فرمایا اس جنت کا وعدہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے کیا ہے، من تحتہا الانہار تجری من تحتہا الانہار، اور اس جنت کے اندر نہریں جاری ہوں گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے جنت کے اندر شہد کی نہریں ہوں گی، جنت کے اندر دودھ کی نہریں ہوں گی، میٹھے پانی کی نہریں ہوں گی،
کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل واتوا بہ متشابہا۔ امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ میں الجزیرہ کی زمین میں سفر کر رہا تھا جبکہ میرا گزر چند راہبوں اور علماء کے پاس سے ہوا، تو میں نے ان پر سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ میں نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس گرجا کے راہب کے پاس جا رہے ہیں اور ہم اس کے پاس ہر سال آتے ہیں، وہ ہمیں آئندہ سال ہونے والے واقعات کے متعلق خبر دیتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں بھی اس راہب کے پاس چلتا ہوں تاکہ میں دیکھوں کہ اس کے پاس کیا ہے۔ میری مراد یہ تھی کہ اس کے پاس کوئی کتب ہیں۔ میں اس کے پاس پہنچا تو وہ اپنے گرجا کے دروازے پر کھڑا تھا۔ میں نے سلام کیا تو اس نے سلام کا جواب دیا۔ پھر اس نے کہا کہ تو کون ہے؟ میں نے کہا مسلمان ہوں۔ اس نے پوچھا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ تو اس نے پوچھا ان کے علماء سے یا جہلاء سے ہے؟ میں نے کہا میں نہ ان کے علماء سے ہوں اور نہ میں ان کے جہلاء سے ہوں۔ تو اس نے کہا کیا تم کہتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہوگے، اس کے کھانے کھاؤ گے، اس کے مشروبات پیو گے اور بولو براز نہیں کرو گے؟ تو میں نے کہا ہم یہی کہتے ہیں اور بات ہے بھی اس طرح۔ تو اس نے کہا دنیا میں کوئی اس کی مثال ہے تو بیان کرو۔ تو میں نے کہا اس کی مثال جنین کی ہے جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے اس کو رزق ماں کے پیٹ میں ملتا ہے، لیکن وہ پیشاب پخانہ نہیں کرتا۔ فرماتے ہیں یہ مثال سن کر اس راہب کا رنگ فک ہو گیا۔ پھر راہب نے مجھے کہا کیا تو نے مجھے کہا نہیں تھا کہ میں ان کے علماء سے نہیں ہوں؟ میں نے کہا میں نے تجھ سے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ پھر راہب نے کہا تمہارا گمان ہے کہ تم جنت میں داخل ہوگے، اس کا کھانا کھاؤ گے، اس کے مشروب پیو گے، لیکن اس میں کچھ کمی نہیں آئے گی۔ تو میں نے کہا کہ ہم یہی کہتے ہیں اور بات ہے بھی اسی طرح۔ تو اس نے کہا دنیا میں اس کی کوئی مثال؟ تو میں نے کہا اس کی دنیا میں مثال حکمت ہے، اگر تمام لوگ بھی جان لیں تو اس میں کچھ کمی نہیں آتی۔ راہب کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ پھر کہا کہ تو نے تو کہا تھا کہ میں ان کے علماء سے نہیں ہوں۔ میں نے کہا میں نے تجھ سے جھوٹ نہیں بولا تھا، واقعی میں ان کے علماء سے نہیں ہوں اور نہ ان کے جہلاء سے ہوں۔ تو فرمایا کہ جنت کے اندر نہ تو کوئی کسی کو تھوک آئے گی، نہ وہ بلغم پھینکے گا، نہ جنت کے اندر دنیا کی کمزوریوں میں سے کوئی کمزوری ہوگی، نہ پیشاب آئے گا، نہ پاخانہ آئے گا، صاف شفاف جنت کے اندر رہے گا۔ فرمایا کہ کلما رزقوا منہا، جب جنتیوں کو رزق دیا جائے گا من ثمرۃ رزقا، جنت کے پھلوں میں سے، تو قالوا ھذا الذی رزقنا، تو جنتی کہے گا یہ تو وہ ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور جو ان کو دیا گیا ہوگا وہ ملتا جلتا دیا گیا ہے۔ تو اس کے علماء نے فرمایا کہ دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ جس طرح دنیا میں سیب، کیلے اور انار ہیں، اسی طرح کے سیب، کیلے، انار جنت میں جب ان کو ملیں گے تو جنتی کہے گا یہ تو وہ ہے جو دنیا میں ہم کھایا کرتے تھے، لیکن جب اس کو وہ کھائیں گے تو حیران ہو جائیں گے کہ اس کا ذائقہ دنیا کے پھل سے مختلف ہوگا۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ جنت کے اندر ہی جب ان کو ایک پھلوں میں سے رزق دیا جائے گا وہ اس کو کھائیں گے، اور تھوڑی دیر کے بعد جب دوبارہ ان کو طلب ہوگی اور اسی قسم کا پھل دوبارہ دیا جائے گا تو وہ حیران ہو کے کہیں گے یہ تو ابھی ہم نے کھایا تھا، لیکن جب اس دوبارہ ملنے والے اسی جیسے پھل کو کھائیں گے تو اس کا ذائقہ پہلے والے سے کئی مختلف اور بہترین ہوگا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا،
اور وہاں جو ان کو رزق دیا جائے گا ملتا جلتا۔ اور کیا ہوگا جنت میں؟ فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے اس جنت کے اندر پاک بیویاں ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اہل جنت کی جو بیویاں ہوں گی وہ غلاظت سے اور اذیت سے پاک ہوں گی۔ اسی طرح حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جنت کی جو عورتیں ہیں وہ ماواری والی بیماری سے بھی پاک ہوں گی، اور نہ ان کو جنت کے اندر کوئی کسی قسم کا حدث لاحق ہوگا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر جنتی کو دنیا کی 2 عورتیں بطور بیوی کے جنت کے اندر ان کے ساتھ نکاح کیا جائے گا، اور 70 جنت کی حوروں کے ساتھ ایک مرد کا نکاح کیا جائے گا۔ اور یہ جنت کی جو عورتیں اللہ ان کو اتنا حسن عطا فرمائیں گے کہ جنت کی حوروں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ ان کو حسین بنا کے جنت کے اندر پیش فرمائیں گے۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ اب کسی بھی نعمت کا مزہ صحیح معنوں میں اسی وقت بندے کو حاصل ہوتا ہے کہ جب اس کو پتہ چل جائے کہ یہ میرے پاس نعمت رہے گی، یہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ جنتی کو فرما رہے ہیں کہ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ہمیشہ جنت کے اندر رہیں گے، موت نہیں آئے گی، اور یہ نعمتیں ہمیشہ بندہ استعمال کرتا رہے گا۔ دنیا میں اگر کسی درخت کے پھل کو بندہ استعمال کر رہا ہے تو ساتھ یہ ڈر بھی رہتا ہے کہ یہ پھل جب ختم ہو جائے گا تو دوبارہ پھر پورا سال انتظار کرنا پڑے گا، تب جا کے اس درخت کے ساتھ پھل لگے گا۔ لیکن جنت کے اندر اللہ فرماتے ہیں خالدون، ہمیشہ یہ نعمتیں استعمال کے لیے بندے کو میسر ہوں گی۔ سورہ واقعہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ تو وہاں کوئی روکنے والا ہوگا کہ یہ درخت ہمارا ہے، یہ ہماری زمین پہ لگا ہوا ہے، لہذا اس کے ساتھ کا پھل آپ نے نہیں کھانا، فرمایا کوئی روکنے والا نہیں۔ اور دوسرا کہ وہ پھل ختم ہونے والا نہیں ہوگا۔ دنیا میں جب بندہ پھل اتارتا ہے تو وہ ٹہنی جس اوپر سے بندے نے پھل اتارا تھا وہ خالی ہوگی، پھر دوسری ٹہنی سے اتاریں گے وہ خالی ہو جائے گی۔ لیکن جنت کا جو پھل ہوگا، جب کسی درخت کی کسی ٹہنی سے جنتی پھل توڑے گا، فوری طور پر اس خالی جگہ کو اللہ پاک پر کر دیں گے اور وہاں پہ نیا پھل لگ جائے گا۔ فرمایا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تو وہ لوگ جو دنیا کے اندر اعمال صالحہ کرتے رہے ہیں اور ایمان والے رہے ہیں، ان کو جب جنت کی نعمتیں ملیں گی تو ہمیشہ رہیں گے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جب جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے، جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ موت کو ایک مینڈے کی شکل میں جنتیوں اور جہنمیوں کے سامنے لائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ جنتیوں جانتے ہو یہ کون ہے؟ اے جہنمیوں جانتے ہو یہ کون ہے؟ تو سب آواز دے کے بلند آواز سے کہیں گے اللہ ہم جانتے ہیں یہ تو موت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ موت کو وہاں پہ ذبح کر دیں گے اور فرمائیں گے جنتیوں خوش ہو جاؤ، آج کے بعد کسی کے اوپر کبھی موت نہیں آئے گی۔ تو جنتیوں کی خوشی کی انتہا نہیں رہے گی، لیکن جہنمیوں کے غم کی بھی انتہا نہیں رہے گی۔ تو جنت کے اندر اللہ رب العزت انسان ایمان والوں کے اوپر اپنی رحمت فرمائیں گے، انہیں نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ اور پنجابی کے کسی شاعر نے ان جنت کے اندر ملنے والی نعمتوں کا ذکر کیا۔ وہ کہتا ہے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، اتھے رحمتاں دے چردے فوارے ہون گے۔ وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، اتھے رحمتاں دے چردے فوارے ہون گے۔ پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی، ہمیشہ رہن والی بئی جوانی ہوے گی۔ پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی،
ہمیشہ رہن والی بھئی جوانی ہوے گی ذائقے مچھی دے لذیذ تے قرارے ہون گے اتھے رحمتاں دے چلے تے فوارے ہون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے اتھے رحمتاں دے چلے تے فوارے ہون گے جنتی وہاں سونے چاندی اور زیورات سے مرصع تخت کے اوپر ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے تو شاعر کہتا ہے کوئی لیٹے آتے لیٹے آئی کھائی جاوے گا سونا رب انو نعمت عطائی جاوے گا کوئی لیٹے آتے لیٹے آئی کھائی جاوے گا سونا رب انو نعمت عطائی جاوے گا اتھے سوچاں والے چل دے اشارے ہون گے اتھے رحمتاں دے چلے تے فوارے ہون گے یہ سوچاں والے اشارے اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جنتی کے دل کے اندر یہ خیال آئے گا کہ دنیا کے اندر تو ہم بٹیرے کا شکار کرتے تھے اور اس کا گوشت کھایا کرتے تھے آج اگر مجھے بٹیرے کا گوشت مل جاتا ابھی دل میں یہ خیال آئے گا سوچ آئے گی فوری طور پہ جنت کا ایک خادم اس کے سامنے اس کا گوشت پیش کر دے گا تو جس چیز کا دل میں خیال آئے گا وہی چیز انسان کے سامنے اللہ پاک پیش کر دے آگے وہ شاعر کہتا ہے کھاندے واندے تے سوند اتھے پھل ہون گے سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہون گے کھاندے واندے تے سوند اتھے پھل ہون گے سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہون گے کستوری والے لگے وچ گارے ہون گے اتھے رحمتاں دے چلے تے فوارے ہون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے اتھے رحمتاں دے چلے تے فوارے ہون گے مچھاں داڑھی کونوں شکل بے نیاز ہوے گی حسن یوسف نبی دا داؤد دی آواز ہوے گی مچھاں داڑھی کونوں شکل بے نیاز ہوے گی حسن یوسف نبی دا داؤد دی آواز ہوے گی 33 سال دے جوان اتھے سارے ہون گے 33 سال دے جوان اتھے سارے ہون گے اتھے رحمتاں دے چلے تے فوارے ہون گے دنیا میں تو داڑیاں مونڈتے ہیں گناہ کرتے ہیں جبکہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بلکہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی سنت ہے صحابہ اکرام کی سنت ہے لیکن کریلی حدیث تو یہ سونا نہ لگتا ہے شیو کرا کے آسے کام سونا لگ سے اللہ اکبر اللہ رب العزت کے حکم کو اس بندے نے کچھ نہیں سمجھا اللہ کے پیارے حبیب کی سنت کو نالیوں میں مونڈ کے پھینکتے ہیں کوئی احساس نہیں ہے کوئی درد نہیں ہے لیکن یہ جنت اسی بندے کو نصیب ہوگی جو دنیا میں پیارے آقا کی سنتوں کو اپنے سینے کے ساتھ لگائے گا اور اسی کو یوسف علیہ السلام جیسا حسن جنت کے اندر عطا کیا جائے گا اور حضرت داؤد علیہ السلام جیسی آواز حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور کی تلاوت کرتے تھے تو پرندے بھی فضا میں اڑتے اڑتے رک کے ان کی آواز کو سنا کرتے تھے تو شاعر کہتا ہے مچھاں داڑھی کونوں شکل بے نیاز ہوے گی حسن یوسف نبی دا داؤد دی آواز ہوے گی 33 سال دے جوان اتھے سارے ہون گے اتھے رحمتاں دے چلے تے فوارے ہون گے کہ آسماں یارو پر بہار ہوے گا جدوں اللہ پاک دا دیدار ہوئے گا آج تو دنیا میں جمعے والے دن لوگ جاتے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے خوش قسمت لوگ ہیں جن کو جمعہ کی نماز پڑھنے کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے بے شمار ایسے لوگ ہیں جو جمعے والے دن بھی ہیلے بہانے کرتے ہیں اپنے دنیا کے کاموں میں اپنی بھینس کے نیچے سے گوبر ہی اٹھانے میں لگے رہتے ہیں لیکن جمعے کی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں
جمعے والے دن جنت کے اندر جنتیوں کو پیارے اللہ جل جلالہ کا دیدار ہوگا۔ کتنے خوش قسمت لوگ ہوں گے جنہیں جنت کے اندر اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، کیسا عظیم وہ ماحول ہوگا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ آسماں پیارو پر بہار ہوئے گا، جدوں اللہ پاک دا دیدار ہوئے گا۔ کہ آسماں یارو پر بہار ہوئے گا، جدوں اللہ پاک دا دیدار ہوئے گا۔ وچ جنتاں دے تکدے سارے ہون گے، اتھے رحمتاں دے چلے تے فوارے ہون گے۔ وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، اتھے رحمتاں دے چلے تے فوارے ہون گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اعمال صالحہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔